یار یہ جو فون ہے نا میں نے کسی سیاستدان سے سیکنڈ ہینڈ خریدا تھا, یقین کرو یار 4 دن سے اس فون نے پاگل کر دیا یار. اتنی اپڈیٹیں چل رہی ہیں, فون آن کم ہو رہا ہے, اپڈیٹیں زیادہ چل رہی ہیں. جب آن کرتا ہوں کہتا ہے یور فون ہیز بین اپڈیٹڈ ٹو دی لیٹسٹ سافٹ ویئر. یقین کرو 2 بجے میسیج آتا ہے اس میں یور فون نیڈز این اپڈیٹ. پتہ نہیں کس سیاستدان کی تھی یاری. اچھا اوپر لکھا ہوا ہے تبدیلی, غلط یہ نہیں. آج میں بہت ہنسوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم مل کر مجھے کہتی رہی کہ میں محب وطن نہیں ہوں. جب میں نے انہیں کہا کہ سی پیک فضول منصوبہ ہے تو کہنے لگے تو پاکستان, نعوذ باللہ. میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں, اداروں کا ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں. آئی سلوٹ پاکستان آرمی. میں پاکستان کی عدلیہ کا احترام کرتا ہوں, پاکستان کے قانون کا احترام کرتا ہوں, اور میں ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی رہنما کا احترام کرتا ہوں. تاہم یہ میرا حق ہے کہ بطور شہری میں عوام کو آگاہ کروں کیا چیز ہمارے ملک کے لیے اچھی ہے میری نظر میں, اور کیا چیز ہمارے ملک کے لیے بری ہے میری نظر میں, میرے تجزیے میں. آپ لوگ ہیں ٹوٹل یو آر لائک اے بکری. آپ لوگوں میں جان نہیں ہے, آپ لوگوں کو پھس پٹاخا. جو جس نے لائی لگ جہاں لگا دیا وہاں لگ گئے. اس کا ثبوت وہاں جا کے سرکاری اطلاعات کو آگ لگا دی. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کیا کہا آپ نے, اپنا تماشا خود بنا لیا. میں نہیں آپ محب وطن ہیں سر, میں محب وطن تھوڑی ہوں. میں بتاتا رہا کہ ملک کے اندر ڈالر کی قدر کو مت بڑھاؤ. یہ جو کیا نام ہے اس کا یار, یہ جو امریکہ بھاگ گیا جس کو کرنٹ لگائے تھے, کیا نام تھا اس کا, ڈاکٹر شہباز گل. ہاں یہ اس دن آیا بھی تھا نا, ہم لوگ ٹرانسمیشن میں لیا تھا. میں نے کہا یار تم پی ایچ ڈی ہو, تم ڈالر کے ریٹ کو بڑھا رہے ہو, تم پاگل ہو گئے ہو, اس کو دفاع کر رہے ہو اس چیز کا. آئیں بائیں شائیں اب امریکہ میں جا کر یہ بھی بلوگر بن گیا. میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں, اس کے باوجود کہ اس کو میں یہ مانتا ہوں اس کو اتنے کرنٹ نہیں لگانے چاہیے تھے. پتہ نہیں اس کا مانسک سنتولن, مطلب اس کا دماغی توازن ٹھیک رہا یا نہیں. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس نے بولا, یہ بات اس نے بولی, اپنی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر کو ہم بڑھائیں گے. آج جو یہ ڈالر کی وجہ سے جو ملک کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے بھائی جان, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو تو پتہ کچھ نہیں, آپ کو تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ اکانومی کے بارے میں کدو پتہ ہے آپ کو. میں تو کھل کے بات کروں گا آپ لوگوں کو. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ پاکستان اکانومی. آل آف یو جسٹ نو ہاؤ ٹو بلیبر. شبر زیدی, آپ سب لوگ شبر زیدی ہیں. یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو ڈاکٹر عشرت حسین, یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا. یہ یوں کچھ نہیں ہوگا. یوں جو ہوگا وہ میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بچے بھی سن رہے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہیں. تمہارے ساتھ جو یوں ہوا ہے نا, وہ اگر میں نے یہاں پہ بتا دیا تو ملک کے اندر پہلے ہی حالات خراب ہیں اور حالات خراب ہو جائیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا یوں ہوا. وہ فلم آئی تھی نا, کیا نام تھا اس کا, 3 Idiots, جو اس میں ہوا تھا اس کے ساتھ. آگے چلو, اس سے زیادہ نہیں. اچھا آگے چلیں, فیملی شو. مین ایم یہ ہے کہ آپ نے ڈالر کی قدر بڑھا دی, یہ پی ٹی آئی کے دور میں بڑھی, پھر نون والوں نے بھی بڑھا دی. اب وہ جو بچوں کی سالگرہ میں جاتا ہے نا کیک کاٹنے, کیا نام ہے اس کا یار, وہ جو کیا تھا, ہاں مفتاح اسماعیل, جس کے بسکٹوں میں چاکلیٹ نہیں, لوگ بولتے ہیں یار اس کے بسکٹ میں چاکلیٹ نہیں ہے. یہ سوال ہے, یہ تم لوگوں کی لیول ہے تمہاری قوم کی, کہ وہ آتا ہے اسٹیج پہ, وہ انٹرویو میں آتا ہے, تم لوگ بولتے ہو تمہارے بسکٹ اتنے نکلتے ہیں پیکٹ میں. یہ تم لوگوں کا چھچورا مائنڈ سیٹ ہے, یہ تم لوگ ہو, اس وجہ سے ملک کی معیشت برباد کی ہے. قصور مفتاح اسماعیل کا نہیں ہے, قصور اسحاق ڈار کا نہیں ہے, قصور اسد عمر کا نہیں ہے. ان سب کی فوٹویں دکھاؤ بھائی, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کون کون لوگ ہیں. وہ شوکت ترین کا بھی نہیں ہے, جس کا پتہ ہی نہیں ابھی وہ ہے کہاں. مجھے نہیں پتا شوکت ترین کا ہے, I don't know. He has disappeared. He is wearing some kind of a سلیمانی انگوٹھی. He is nowhere to be seen. میں صرف یہ بتا رہا ہوں, ان کا قصور ہے نہیں, تمہارے سسٹم کا پرابلم ہے. It is a systemic problem. And I have been screaming at the top of my voice, fix it. I have been saying at the top of my voice, fix your economy now. جو تم لوگ بکواس باتیں کر رہے ہو, they are all garbage. پاکستان کا پرابلم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ ہے ہی نہیں. آپ جا کے ان کو بتا رہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے, ہم ٹیکس چور ہیں, ہم دنیا کے سب سے بڑے چور ہیں. یار یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اپنی اولاد کو بندہ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے لے کے جائے, بھلے یہ چور بھی ہے, یہ بدماش بھی ہے, یہ خراب بھی ہے, یہ بری صحبت بھی رکھتا ہے, بھلے اس کو اسکول میں رکھ لو. آپ یہی کر رہے ہو نا آپ پاکستان کے ساتھ. آپ آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے جا رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو
یہ ٹیکس چور بچہ ہے اس کو لون دے دو, یہ بہت گندا بچہ ہے اس کو لون دے دو, یہ بہت کرپٹ بچہ ہے اس کو لون دے دو, یہی کہہ رہے ہو نا آپ, یہ بھیکاری بچہ ہے اس کو لون دے دو, یہ طریقہ ہوتا ہے یار. آپ لوگوں نے سب نے مذاق بنا دیا اس ملک کا. یہ ایک وہ پی ٹی آئی والے آئے, پتا ان کو تھا نہیں. میں مکرتا نہیں ہوں کہ موسم بدل گیا میں بدل جاؤں, نو, میں اس کی رسپیکٹ آج بھی کرتا ہوں. وہ آدمی اچھا تھی, اس نے فلنتھرپی کا کام کیا, اس نے نیکی کا کام کیا. حکومت میں غلطیاں ہوئی ہوں گی, بٹ آئی نو واٹ ٹو سے. بات کچھ ایسی ہے کہ خلاصہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمہید باندھ لیتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ اب آپ سمجھ جائیں کہ اس ملک میں رہنے والے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کا احترام کریں, افواج کا بھی احترام کریں اور عدلیہ کا بھی احترام کریں. میرے خیال سے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے مس کیلکولیشن ہو گئی. انہوں نے کچھ ایسی چیز کر دی, انہوں نے سوچا کہ وہ ریڈ لائنز کراس کریں گے یا کراس ہوں گی تو ری ایکشن نہیں آئے گا اور وہ شاید اداروں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ اداروں نے بھی صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسی دن یا اسی وقت ری ایکشن تو نہیں دیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد ری ایکشن دیا. اب یہ میں نے فون خریدا ہے کسی سیاستدان سے, پتہ نہیں پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے, بار بار اس کے اندر ایک میسیج چل رہا ہے, بار بار میسیج آئے جا رہا ہے, ایس ایم ایس آئے جا رہا ہے, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ کیا ہے کہ کسی بھی جسے آپ کہیں سائلنس کو یہ نہ سوچیں کہ اٹس ناٹ اے ریشن. سائلنس از آلسو اے ویری اسٹرانگ میسیج. سیکنڈ یہ ہے کہ میں یہی گورنمنٹ کو بھی وارن کروں گا جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے کہ عدلیہ کے خلاف کیمپین نہ چلائیں, عدلیہ کا احترام کریں. یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ پہلے دوسری پولیٹیکل پارٹی کر رہی تھی, اب آپ کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ یہ ریڈ لائنز اگر کراس ہو گئیں تو ایک سٹروک آف دا پین آپ کی گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کو ختم کر سکتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس سیاسی جماعت نے اپنی طرف سے بہت شور و غوغا کیا, آج نہ صرف کہ وہ سارا شور و غوغا نلیفائی ہو گیا, وہ سارا جو اداروں کے اوپر اور جو حساس تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے ان کا ابھی ری ایکشن آیا تو یہ کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اچانک. اسی طرح میں کہوں گا کہ جیسے پی ٹی آئی کو اے لیسن ہیز بین ٹاٹ ٹو پی ٹی آئی, I would like to in advance tell all our friends and respected politicians in PDM, be careful. آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ مت کریں, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. They are struggling to survive, they have become weak. In the past 10 days, maybe one of their most difficult times. Similar is going to be with you if you will keep going for a confrontation with the respected institutions of our country. میرا تو یہی خیال ہے, دونوں کو میں نے سمجھا دیا ہے. آگے میرے نزدیک ساری سیاسی جماعتوں کا میں احترام کرتا ہوں. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب ملک کے معروف معیشت دان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. سر آپ کو ویلکم کروں گا. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب اس ہائیلی پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر معذرت کے ساتھ لقمے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی مجبوری ہے, پتہ نہیں لگ رہا کہ ویئر از دا ریڈ لائن, بیکاز سم ٹائمز دا ریڈ لائن بیکمز ویری بلرڈ and both sides are not willing to listen, but there is a fallout on Pakistan's economy. آپ جیسے ویژنری لوگوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ انسٹیبلٹی یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اس میں تعلق ضرور ہے, لیکن اکنامک فنڈامنٹلز بہت ویک ہیں جس کا یہ آؤٹ کم نکلے گا. آپ نے ڈالر کی پریڈکشن بہت پہلے کر دی تھی, میں ری رن تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی کہیں بہت ساری قیاس آرائیاں صحیح اور درست ثابت ہو رہی ہیں. اس پر تھوڑا تجزیہ پیش کریں. تھینک یو ویری مچ علی. ابھی جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے, چاہے وہ ہمارے یہاں ٹی وی چینلز پہ یا آپ دیکھ لیں کہ معیشت کا شاید اس میں خال ہی ذکر آ رہا ہے. زیادہ تر ڈسکشن وہ بڑی پولیٹیکل جو گہما گہمی ہے یا جو صورتحال بڑی ہے, جو انفارچونیٹ صورتحال بنی ہے, اس کی طرف چلا گیا. علی بھائی, میں معیشت کی طرف جانے سے پہلے صرف ایک گزارش آپ کے پروگرام کی وسادت سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستانی قوم کو شاید آج تک احتجاج کرنا آیا نہیں ہے. ہم کوئی گستاخی فرانس میں کرتا ہے تو اپنے وہ لائٹیں اسٹریٹ لائٹس توڑ دیتے ہیں, اپنی گاڑیاں جلا دیتے ہیں. کوئی امریکہ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم اپنے جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو ان پہ پتھراؤ کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو پاکستانی قوم کو irrespective of whatsoever the matter is, ہمیں احتجاج کرنے کا مناسب سلیقہ اور طریقہ سیکھنا ہوگا. دنیا بھر میں جو احتجاج ہوتے ہیں وہ بڑے
پرسکون اور پرامن اس طرح سے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو احتجاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی ڈیمونسٹریشن کریں، آپ باہر نکلیں اور ایک پرامن طریقے سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں، اور اس طرح سے ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے. وہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی چیزیں ہوئی بہت غلط تھیں، اور اب جو 9 مئی کو چیزیں وہ بھی بہت شدید غلط تھیں، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میری نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ وہ جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے ان کو بھی خواہ میں ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں علی بھائی، یہ جو پولیٹیکل آف شوٹس ہیں، یہ جو جتنا بھی پولیٹیکل چیزیں ہوئی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا معیشت پر یہ معیشت پہ آپ سمجھ لیجئے کہ راکٹ بن کے یہ لگی ہیں، یا اس طرح انہوں نے اس کو یہ ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہیں. پاکستان کے پچھلے آپ صرف 10 دنوں کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ روپیہ آپ کا کہاں پہ چلا گیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 305-306 روپے پہ. سر دیکھیں میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں، حالات ہے جی، آپ سے انڈورسمنٹ چاہتا ہوں. میرا ایسا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل ریزنز تو ہیں، لیکن جیسے آپ پچھلے پروگراموں میں بتا چکے ہیں یہ اکنامک ریزنز بھی ہیں. دوسرا میرے خیال سے سٹے باز سرگرم ہیں اور دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس سچویشن، اور میرے خیال سے کبھی بھی ڈالر کو اس ریٹ پر نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آئی تھنک اس میں سٹے بازوں کا بھی بہت اہم رول ہے، اور میرا ایسا خیال ہے کہ اکنامک ریزنز آر آلسو ویری اسٹرانگ. یہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا. تین چیزیں ہیں اس کی. معاشی جو سیاسی صورتحال کی وجہ سے تو ہو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان سے ڈالر باہر جا رہے ہیں. جی جی. اور وہ لوگ، اور یہ بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان سے ڈالر سمگل بھی ہو رہا ہے، اور افغانستان کے راستے جا رہا ہے، جہاں سے بھی جا رہا ہے. جو ہماری جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں ان کو ذرا دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو واقعی آئی فلی ایگری ود یو کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ گورنمنٹ کی توجہ دوسری طرف ہے، تو وہ بہت سارے ایسے عناصر جو کہ جن کی موجیں لگی ہیں وہ بھی اوپن مارکیٹ میں، میرے خیال سے تو ان لوگوں کی تحقیق بھی ہونی چاہیے جن پر شک ہے کہ وہ سٹے باز ہیں. شاید حالات خراب کرنے کے اندر یا حالات خراب ہوتے خراب حالات کا وہ ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے. اس کی بھی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، میرا ایسا خیال ہے. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم لوگ ماسٹر ہیں خراب حالات کے، ویک حالات کے فائدہ اٹھانے کا. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں خدا نخواستہ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم ریسکیو کرنے کے بجائے اکثر لوگ وہاں پہ جا کے تو لوٹ گسوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر اس میں وہ بہت اپنے آگے جانے کے بجائے میں صرف میری عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی اپنی جو فوکس ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. بھائی بہت ہو گیا، خدا کے لیے یہ پکڑ دکڑ جو بھی ہے، یہ تھوڑا سا جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی فوکس کر لیں. ہوپ لیس آپ کی کارکردگی. بھائی یہ تو گولڈن اپرچونٹی ان کو ملی ہے. یہ تو بیانیے جی، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے بیانیے کا مقابلہ بیانیے سے کرنے کا. اب یہ ملک کی کون پرواہ کر رہا ہے؟ اب تو سب بیانیے بنوا رہے ہیں. آپ کے جو پسندیدہ جرنلسٹ ہیں جو آپ کے بڑے نزدیک ہوئے ہیں، ان کا آتا تھا نا نریٹیو بلڈنگ. آپ ان سے جا کے پوچھیں یہ نریٹیو تم نے ہی بنایا تھا، اب تمہارا ہی بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیں علی بھائی، میں سمپل مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کی جو موجودہ ہماری حکومت ہے اس کا فوکس صرف اور صرف اپنی کھال بچانے کے اوپر ہے، پاکستان کی معیشت بچانے کے اوپر نہیں ہے. خدا کے لیے آپ پولیٹیکل سکورنگ کر لیجئے گا، لیکن آپ کے منسٹر جو آ کے ارسپانسبل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں آ کے ٹی وی کے اوپر، ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بجائے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کی معیشت کی طرف بھی توجہ دیں. آپ کا آئی ایم ایف کہاں گیا؟ آئی ایم ایف کی باتیں ہو رہی تھی، کل ایگریمنٹ ہو جائے گا، پرسوں ایگریمنٹ ہو جائے گا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ایگریمنٹ کی. نہیں میں تو ایک معصومانہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں نا. 2 سال آپ نے ضائع کیے، بولا فیٹف آپ مجھے بتائیں فیٹف کی تو آپ وائٹ لسٹ میں آ گئے، ملک کی آپ کی اکانومی کی پھر بھی مطلب حالت خراب ہے. سوری کچھ غلط نکلنے والا تھا جی. دیکھیں علی بھائی، یہ فیٹف یا جو بھی یہ ایک انڈیکیٹر تھوڑی ہوتا ہے آپ کی اکانومی کو اوپر اٹھانے کے لیے. یہ تو ہائیجین کنڈیشنز ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے معیشت کو اوپر آگے لے کے جانے کے لیے، لیکن یہ سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح سے صورتحال چلتی رہی، گورنمنٹ کی پریورٹیز صرف سیاسی رہی، گورنمنٹ نے اگر دوسری طرف توجہ نہیں دی، تو 2 تباہیاں جو معاشی تباہیاں ہونے جا رہی ہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا. ایک تو یہ جو پاکستان کا ابھی آنے والا بجٹ ہے، یہ آپ لکھ لیں
تاریخ کا برا ترین بجٹ ہوگا ان اے ٹرم کہ اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیجیے جو مہنگائی اب ہے یہ مہنگائی بھول جائیں گے. یہ اس سال کے شروع سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ 2023 کی جو مہنگائی اب جو بجٹ آئے گا آپ بھول جائیں گے کہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی. ایک بات. دوسرا علی بھائی ہمیں جو ادائیگیاں کرنی ہے اگر آپ ان ادائیگیوں کو دیکھیں تو پاکستان اگلے 2 سے 3 مہینے میں آپ کے ریزرو جو کہ 3 پوائنٹ سمتھنگ بلین ڈالر ہیں وہ کم ہو کے مجھے لگتا ہے کہ وہ 1 پوائنٹ سمتھنگ بلین ڈالر رہ جائیں گے. یہ جو ٹکوں کے ریٹس ہوتے ہیں سوری ٹیکنو کے ریٹس ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ آ جائے تو کیسی رہے گی؟ علی بھائی میں پتہ نہیں یہ ریڈ لائن ہے یہ جو بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک سٹیبل سیاسی حکومت ہوگی تو پاکستان کی معیشت چلے گی. ورنہ ٹیکنوکریٹس آئیں بیوروکریٹس آئیں یا پی ڈی ایم کریٹس آئیں وٹ ایور وہ گورنمنٹ نہیں چلنے والی. جب تک الیکشن ہو جو بھی گورنمنٹ آئے سٹیبل گورنمنٹ آئے 5 سال کے لیے آئے مینڈیٹ لے کے آئے اور وہ اپنے معاشی ڈیسیشنز کرے وہ گورنمنٹ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکتی ہے. کیونکہ معیشت یہ پی ڈی ایم والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 6 مہینے میں معیشت بہتر ہو جائے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں معیشت 2024 میں بھی اسی طرح سے رہے گی. گلوبل انفلیشن آپ دیکھ لیں گلوبل صورتحال بھی بہت زیادہ بہتر ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اس اگر انتظار میں ہے کہ 6 مہینے اور ٹول دے کے اپنی پی ڈی ایم والے کچھ نہیں چاہتے تھے سر آپ بھی جانتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے والا. سر دیکھیں میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. اس کے باوجود کہ پاسٹ گورنمنٹ کا میں سمپتائزر تھا یہ کلیئر فیکٹ ہے کہ پی ڈی ایم والوں نے استدعا کی تھی کہ آپ الیکشن کروا لو. ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے یہ ڈبو اور گلی اور اس ٹائپ کے لوگوں نے خان صاحب کو مس گائیڈ کیا کہ آپ الیکشن نہیں کرواؤ. اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ مریم صاحبہ نے زور لگایا الیکشن کرواؤ ڈیزالو کر دو اسمبلی. عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیتے تو کبھی پرابلم نہ ہوتا الیکشن کال ہو جاتے اور ممکن ہے وہ جیت جاتے ممکن ہے کوئی اور جیت جاتا. میں ایک بات کر رہا ہوں سر یہ دیکھیں یہ سارے غلط نیریٹیوز ابھی بلڈ کیے ہوئے ہیں. پنجاب اور کے پی کے اندر ریزائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ریزائن کیا اس کا فال آؤٹ یہ ہے کہ یہ کوئی آئیڈیلسٹ گورنمنٹ تو ہے نہیں ہماری. انہوں نے کہا جی ایسے کو تیسا پرانے بدلے اتارو. وہ ایک خود بیلنس کریٹ کر کے دیا تھا. اداروں کی بھی ظاہری بات ہے اس میں مشاورت ہوگی. سر دیکھیں آپ بات کو مانیں پی ڈی ایم یہ ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہی تھی. یہ زبردستی کی جو ہے نا وہ دولہا بنا دیا آپ نے. وہ تو چاہ رہے تھے اسٹارٹ افریش. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ سر. اٹس اے سمپل. ان کو تو اقتدار چاہیے تھا نا آپ نے اس طرح سے دے دیا اس طرح سے دے دیا. They were not willing to take it this way. They were willing to go for the elections. آپ you have to recognize that. علی بھائی لیٹس bygone be bygone. جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تو اس ملک کے لیے کچھ سوچ لیں. میں عام آدمی کتنے bygone کروں 9 مئی کو بھی bygone کر دیا. ہر چیز کو bygone کرتے ہیں نا سر. دیکھیں وہ اس کو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑے. وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسے خواہ میں ہم اس کو بات سے بات نکلے گی. آج کل تو ویسے ہی خطرناک ہوا ہوا ہے معاملہ. آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا سیاستدان کا میں نے فون لیا ہوا ہے. پتہ نہیں ہر کال سے پہلے جو ہے نا رنگ ٹون بھی جو جاتی ہے نا یقین کریں وہ یہی جاتی ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نے سیاست چھوڑ دی. یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب. یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے جو برے وقت میں چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ بھی میرے عزیز ہیں میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے کہ برا وقت آیا تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اچھا وقت آئے تو دیواریں بھی آپ کا چہرہ چوم لیتی ہیں. یہ حقیقت ہے اس ملک کی. آپ کہہ رہے تھے سلیقہ نہیں ہے ہمارے لوگ غلط ہیں. ان کا ڈی این اے صحیح نہیں ہے ہمارے لوگوں کا. آپ مانتے نہیں ہیں. کسی کے نہیں ہے یہ کسی کے نہیں ہے. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک عرض کر لوں. اور میں یہ جو آپ کے یا ہمارے جو حکومت ہے اس کے منسٹرز کو میں بتا دوں کہ جو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی پولیٹیکل وہ بات ہو جائے گی لیکن یہ اکتوبر میں الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید اگلے 6 مہینے 1 سال میں پاکستان کی معیشت کو یہ بہتر کر لیں گے. جب معیشت بہتر ہوگی دوسری طرف سے جو دوسری پارٹی ہے اس کی پاپولیرٹی کم ہوگی تو یہ الیکشن کروا کے دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. کم سے کم معیشت کے حوالے سے تو یہ بھول جائیں کیونکہ انٹرنیشنل سرکمسٹانسز اکتوبر میں اگر الیکشن ہو گئے تو رزلٹ آپ کو بھی پتا ہے رزلٹ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کی معیشت اگلے 1 سال میں بہتر نہیں ہونے والی. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اور یہ الٹا ان کے گلے میں پڑے گی. یہ جو بھی ان کی جو سوچ رہے ہیں نا کہ اس کو آپ لانگ کریں گے تو حل اسی میں ہے کہ آپ جلد از جلد اس کو جو بھی صورتحال جب بہتر ہوتی ہے تو الیکشن کروائیں. اسٹیبل گورنمنٹ آئے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ گورنمنٹ آئے ایک کمپریہنسو پراپر پالیسی کے تحت جو اکنامک مسائل ہیں ان کو حل کریں. شجاعت مبارک صاحب بی بی صاحبہ نے انتقال سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا
جو ٹائٹل تھا وہ تھا ریکنسیلیشن. آپ کے موجودہ حالات کا سلوشن صرف اور صرف ریکنسیلیشن ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. سب ریڈ لائنز ہر طرف سے کراس ہو چکی ہیں, اور آپ بھی واقف ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں جیسے ابھی ہو رہی ہیں. دنیا آپ کو بڑی کرٹیکلی دیکھ رہی ہے, آپ کی اکانومی میں پیسہ نہیں لگائے گی, کوئی بھی آپ کی اکانومی میں پیسہ نہیں لگائے گا. میرے پاس وقت مختصر ہے, آپ کو میں اپنا دوست سے زیادہ اپنا استاد بھی ہوں, اور آپ سے بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں. آپ نے جو آج پیش گوئی کی ہے یہ بڑی خطرناک نوعیت کی ہے, اور میرے خیال سے حکومت کو بھی اس سے آگاہی لینی چاہیے, عقل کے ناخن لینے چاہیے. میں آج بھی کہوں گا کہ بے نظیر بھٹو کی جو کتاب تھی آخری, اس کا جو ٹائٹل تھا اس کو سمجھیں, ریکنسیلیشن 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 ریکنسیلیشن. یہاں پر وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.